لیکن تاریخ یاد رکھے گی اس بات کو کہ ایک دن آئے گا. صداقت علی عباسی نے بھی تو بوڑھا ہونا ہے نا, ایسی بات تو نہیں ہے کہ ساری عمر یہی رہنی ہے. اور جب انسان بوڑھا ہوتا ہے نا تو بڑھاپے کے ساتھ ساتھ ایک چیز اور ہوتی ہے, ڈر نکل جاتا ہے, خوف نکل جاتا ہے, اور پھر انسان وہ چیزیں جو پہلے کبھی نہیں بولتا وہ بولنا شروع کر دیتا ہے. کہ صداقت علی عباسی اتنے ہفتے کہاں تھے. اس پورے انٹرویو کے دوران 10:43 پہ, میں آپ کو ٹائم بھی بتا رہا ہوں, 10:43, میں اتنے غور سے انٹرویو دیکھ رہا تھا کہ 10:43 کے اوپر اسٹوڈیو کے اندر کسی کے کھانسنے کی بھی آواز آئی. وہ اینکر بھی نہیں تھے, وہ صداقت علی عباسی بھی نہیں تھے. کیمرہ مین ہو سکتے ہیں, لیکن جتنا میرا ایکسپیرینس ہے, کیمرہ مینوں کو اتنی عادت ہوتی ہے, وہ اتنے پروفیشنل ہوتے ہیں, ان کو اتنی پریکٹس ہوتی ہے کہ ان کو بھی پتا ہوتا ہے کہ جب ریکارڈنگ ہو رہی ہو تو نہ کھانسنا ہے اور نہ چھینکنا ہے. تو غالباً شاید ہو سکتا ہے, میں آئی ایم ناٹ شیور, کہ ہو سکتا ہے اسٹوڈیو کے اندر کوئی ایسا شخص بیٹھا ہو جس کو ان آداب کے بارے میں پتہ نہ ہو کہ جب ریکارڈنگ ہو رہی ہوتی ہے تو اپنی کھانسی پہ اور اپنی چھینک پہ کنٹرول کرتے ہیں. 10:43 کے اوپر وہ کھانسی بھی آن ایئر گئی ہے. لیکن کب تک یہ سلسلہ چلے گا؟ آج اگر پاکستان تحریک انصاف کے ان لوگوں کے بارے میں, کیونکہ میں اس لیے یہ بات کر رہا ہوں کہ گرفتار ہونے سے صرف ایک دن پہلے تک یہ میرے شو کے اندر تھے. صداقت علی عباسی صاحب جو پتہ نہیں سے گرفتاری کہیں بھی یا نہ کہیں, یہ غائب ہونے سے ایک دن پہلے, چلے میں غائب ہونے کا لفظ استعمال کر لیتا ہوں, غائب ہونے سے ایک دن پہلے تک یہ میرے شو میں تھے. اور اس پورے شو کے اندر یہ صرف اور صرف عمران خان صاحب کو ڈیفینڈ کر رہے تھے, یہ صرف اور صرف پی ٹی آئی کو ڈیفینڈ کر رہے تھے. میں خود پاکستان تحریک انصاف کا بہت بڑا ناقد ہوں, عمران خان صاحب کا بہت بڑا ناقد ہوں, لیکن جہاں پہ دل اور دماغ نہ مان رہا ہو معذرت کے ساتھ, میں اس میں ہاں نہیں ملا سکتا. عادل شاہزیب صاحب, کامران شاہد صاحب آج ایک نئے گروپ کا حصہ بن گئے ہیں. اس گروپ میں اور بھی لوگ ہیں, کچھ پہلے سے پتہ چل گئے تھے, کچھ وقت کے ساتھ ساتھ پتہ لگ رہے ہیں. میں شاید کوشش بھی کر لوں تو اس گروپ کا حصہ نہیں بن سکوں گا. بہت سے مجھے ایکچولی یہ جب سے 2 انٹرویوز آنر ہوئے ہیں, بہت سے لوگوں نے مجھے فون کر کے مجھ سے سوال کیا کہ اگر آپ کے پاس یہ انٹرویو آتا تو آپ کرتے. میں اس سے بہتر ہے کہ میں صحافت چھوڑ دیتا, میں اپنے عہدے سے استعفیٰ دے دیتا. یہ کام نہیں ہوگا, یہ کام نہیں ہو سکتا.